نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى في مقام آخر وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ کے جز اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ ہم اس ماہ ربیع الاول کے اندر سفر کر رہے ہیں اور اس ماہ ربیع الاول کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. میں اور آپ اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ میں اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام لیوا اور ان کے امتی ہیں. میں اور آپ اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ ہم ہر لمحہ، ہر آن اور ہر گھڑی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کے در پہ ہوتے ہیں. میں اور آپ اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین اسلام کی ہر لمحہ زندگی کو روشنی دینے کی صورت نظر آتی ہے. میں اور آپ جو ہے اس معاشرے کے اندر اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس لائے ہوئے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم دینے کو یہاں تک فرمایا کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا کہ جس شخص کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام فیصلہ فرما دیں اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلے میں کوئی چوں چلا کرے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کہے کو حرف آخر نہ مانے. اسی طریقے سے یہ 12 ربیع الاول کا دن منانا اور اسی طریقے سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنا، اسی طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح کے اندر اشعار پڑھنا، یہ میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بہت ہی خوب اشعار کہے کہ وَأَحْسَنَ مِن کلم ترقت عینی، کہ آپ کے جیسا حسین، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلَ مِن کلم تلد النساء، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے. یہ میرے نبی کے صحابہ کے اشعار ہیں جو میرے نبی کی مدح کے اندر کہے گئے ہیں. تو اس بات سے مسلمان تو کیا، کسی کافر کو بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے اندر اشعار پڑھنا ناگوار نہیں گزرتا. چہ جائے کہ ایمان والا اپنے دل کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح اور اشعار کی وجہ سے تنگی محسوس کرے. اسی لیے آپس میں ایمان والے ایک دوسرے کے اوپر تبرہ بازی اور لان تان کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں کہ ایک ایمان والے کی عزت اس اسلام نے مجھے اور آپ کو
کعبۃ اللہ کو منہدم کر دینے سے زیادہ بتائی ہے۔ اسی لیے یہ نعتیہ اشعار جو علل اعلان پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی کے عاشق ہیں۔ جو علل اعلان نہیں پڑھ سکتے، دل کے اندر پڑھتے ہیں اور جذبات رکھتے ہیں، وہ بھی میرے نبی کے عاشق ہیں۔ سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، سارے اتحاد کے ساتھ ایک قرآن کی رسی کو پکڑنے والے ہیں۔ یہ تفرقہ بازی یہ مجھے اور آپ کو توڑنے والی ایک چیز ہے کہ جس نے ہمارے اس اسلام کی خوبصورتی کو منہدم کرنے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ لہذا اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس ربیع الاول کا جشن منانے والے ہر ایک شخص کو قرآن کریم کی تعلیمات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر سورۃ النور کے اندر اللہ رب العزت نے مردوں کو الگ مخاطب کیا، عورتوں کو الگ مخاطب کیا۔ ایمان والے مرد ہوں یا ایمان والی عورتیں، اللہ کا حکم ہے کہ اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں، اپنی نظروں کے اندر عزت اور احترام لے کر آ جائیں۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو جھکائیں، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح مومن عورتوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے ایمان والی عورتیں، یہ اللہ کے نبی کا پیغام، اللہ کا پیغام سن لو کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی زینت کو دیگر لوگوں پر ظاہر نہ کرو، اپنے آپ کو چھپاؤ، اپنے آپ کو پردے کے اندر رکھو۔ یہ ہے اسلام۔ آج اگر ہم جشن مناتے ہوئے اس پاک دامنی کا، اس اپنی نظروں کی حفاظت کا خیال نہیں کرتے، میں اور آپ عاشق رسول نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی کے فیصلے پر تم راضی نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے، میرے اور آپ کے نبی کا یہ فیصلہ ہے کہ غیر مرد کے اوپر، غیر عورت کے اوپر اپنی نظروں کو نہ اٹھائیں، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں۔ آج جشن کے نام پر جشن منانا معیوب نہیں ہے۔ یہی بات دعوت اسلامی کے اس رکن شورا کے اندر عبدالحبیب اتاری نے بھی کہی کہ ان کے پاس بھی یہ بات آئی کہ اس جشن کے اندر عورتیں بے پردہ نکلتی ہیں، اور اسی طریقے سے لوگ بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، جشن منانے کا طرز اس طریقے سے ہونا چاہیے جیسے میرے نبی نے منایا، جیسے میرے نبی کے صحابہ نے منایا، جیسے ان کی سیرتوں سے ہمیں ملتا ہے۔ وہی طریقہ سنت کے مطابق طریقہ ہے، وہی طریقہ میرے اور آپ کے نبی کو راضی کرنے والا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی طریقہ بھی ہے وہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا طریقہ ہے، وہ اس معاشرے کی بگڑی ہوئی سوچ کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ میرے نبی کی مدح ہر ایک کو پسند ہے۔ اگر کوئی منع کر رہا ہے جلسے جلوس کا تو وہ اس بے حیائی کی وجہ سے، اس فحاشی اور عریانی کی وجہ سے، معاشرے کے اندر سے اس فحاشی، اس عریانی کو ختم کیا جائے۔ اس کے فروغ دینے کے پیچھے جو شر پسند عناصر موجود ہیں ان کو واضح کر کر ان کو اس معاشرے کے اندر لوگ روڈوں پر لایا جائے کہ یہ شر پسند عناصر ہیں جو اسلام کے اندر غلط فضا کو عام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اتحاد اور اتفاق قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کانفرنس کے اندر اللہ کے نبی کی سیرتوں کو بیان کیا جائے، اللہ کے نبی کے کردار کو بیان کیا جائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے کردار کو بیان کیا جائے۔ عشق رسول کیسا ہونا چاہیے میرے نبی کے صحابہ کی سیرت اور کردار سے لیا جائے۔ اس کے علاوہ جو جشن ہے وہ میرے اور آپ کے نفس کو خوش کرنے کے لیے جشن ہے، وگرنہ میرے نبی کا خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں درود کی تسبیحات کا زیادہ پڑھنا شروع کر دوں،
میں رات کو اللہ کے نبی کی یاد میں قیام بڑھا کر دوں، میں نماز کو باجماعت ادا کرنا شروع کر دوں، میں فحاشی اور عریانی کو دبانا شروع کر دوں، میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا شروع کر دوں، میں جھوٹ کو ختم کر دوں، میں حسد اور بغض اور کینے کو ختم کر دوں، میں معاشرے کے اندر محبت، الفت اور پاک دامنی کو عروج دینے والا بن جاؤں، یہ میرے نبی کو خوش کرنے والا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں یہ سارے کے سارے اس نفس کو خوش کرنے کے لیے طریقے ہیں جو نفس مجھے اور آپ کو بربادی کے دہانے پر لے جا رہا ہے۔ ایک شخص نے پالتو جانور جو گائے پالی ہے، وہ پالنے کے بعد دل لگی کر لیتا ہے، دل لگی کرنے کے بعد ایک دن اس گائے کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، شیر جنگل سے شیر آ کر اس گائے کو کھا کر چلا بیٹھ جاتا ہے۔ جب اندھیرے میں مالک واپس آتا ہے تو مالک اس گائے کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میرا پالتو جانور ہے، یہ میری وہی گائے ہے، اس سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ لیکن حقیقت میں وہ درندہ ہوتا ہے، وہ حیوان شیر ہوتا ہے کہ جس کے مالک کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کس کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہوں۔ آج یہ نفس، میں اور آپ اپنی حقیقی آنکھوں کو بند کر کے، قرآن اور سنت والی آنکھوں کو بند کر کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی جو آنکھیں ہیں اس کو بند کر کے اس نفس کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہا ہوں، اپنا پالتو جانور سمجھ رہا ہوں، اپنی دل لگی والا سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ نفس، یہ حیوان ہے، یہ درندہ ہے۔ جس وقت اس کو پتا پڑے گا کہ یہ درندگی کی طرف جا رہا ہے، اگر مالک اس کو پہچان لے گا، مالک فوراً سے اس سے دور ہو جائے گا کہ یہ درندہ ہے۔ ہمیں بھی اس نفس کی حقیقت کو پہچاننا چاہیے، اس کو واضح روشنی سے دیکھنا چاہیے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو فرمایا کہ میں نے تمہاری طرف نور، روشنی کو بھیجا، واضح کتاب کو بھیجا۔ اس واضح کتاب اور اللہ کے نبی کی صورت میں جو نور میرے اور آپ کے پاس آیا ہے، اس روشنی کے ساتھ اپنے اپنے نفس کو ٹٹولیں کہ یہ کہیں وہ بھیڑیا تو نہیں ہے، یہ کہیں درندہ اور حیوان تو نہیں ہے کہ جس کو ہم پال کر بڑا کیے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو معلوم ہوگا یہ ہمارا دوست نہیں ہے، یہ ہمارا تعلق والا نہیں ہے، یہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے۔ جب بھی اس کو موقع ملے گا یہ ہمیں ڈس لے گا، جب بھی اس کو موقع ملے گا یہ ہم پر حملہ آور ہو جائے گا۔ اس لیے نفس کے غلام نہ بنے، اللہ کے نبی کے غلام بنے۔ اسی لیے نفس کے غلام نہ بنے، نفس کے پیروکار نہ بنے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے جو عمل کر کے دکھایا ہے اس عمل کو اپنانے والے بن جائیں۔ جو قرآن مجھے اور آپ کو حکم دے رہا ہے اس قرآن کو اپنانے والے بن جائیں۔ امہات المؤمنین کو بھی رضی اللہ تعالی عنہم یہی حکم تھا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اے نبی کے گھر والیوں ایسے نہ نکلا کرو کہ جیسے تم پہلے زمانے میں گھروں سے نکلا کرتی تھی۔ اپنے آپ کو باپردہ بناؤ، حیا کا دامن تھامو، اور وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھروں میں نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، یہ تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی کسی طریقے کی طرف بلا رہا ہے وہ بربادی کا ذریعہ ہے، وہ بربادی والا راستہ ہے۔ میرا اور آپ کا اسلام، میرے اور آپ کے نبی کا لایا ہوا دین وہ اسلام ہے کہ جس کا ہر پہلو درخشاں پہلو ہے، جس کا ہر پہلو روشن پہلو ہے، جس پہلو پر عمل کر لیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ جس اسلام کے جس رکن کے اوپر عمل کرنے والے ہم بن جائیں گے یہ مجھے اور آپ کو کامیاب کر دے گا۔ یہ ربیع الاول مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کا دامن نہ چھوڑنا، اللہ کے نبی کا جو کردار ہے اسی کردار کو اپنا کر اس دنیا میں زندگی گزارنا۔ جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ نے اللہ کے نبی کے ایک ایک طریقے کے اوپر اپنا خون قربان کیا ہے، اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، اسی طریقے سے میں اور آپ بھی اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے
اپنا گلا کٹا سکتے ہیں لیکن اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ آج جو طریقہ طرز عمل میں اور آپ اپنا رہے ہیں، ہماری ماں بہن بیٹیاں اپنا رہی ہیں، یہ قرآن اور سنت والا نہیں ہے۔ قرآن اور سنت کا طریقہ پاک دامنی کا طریقہ ہے، قرآن اور سنت کا طریقہ حیا والا طریقہ ہے، قرآن اور سنت کا طریقہ شیطان کا راستہ نہیں ہے۔ قرآن اور سنت والا راستہ ہر معاشرے کے اندر مجھے اور آپ کو بلندی دلانے والا ہے۔ یہ قرآن کے طریقے پر چل کر میں اور آپ اللہ کے نبی کو خوش کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس طریقے کو بھی اپنائیں گے، جو بھی طریقہ ہوگا، وہ نفس پرستی ہوگا، وہ خواہش پرستی ہوگا، وہ شیطان پرستی ہوگا، وہ معاشرہ پرستی ہوگا، وہ فرقہ پرستی ہوگا، وہ لسانیت پرستی ہوگا، لیکن وہ اللہ اور اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے نبی کے ہر طریقے سے خوشبو مہکتی نظر آتی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کے ہر طریقے سے روشنیوں کی کرنیں نکلتی نظر آتی ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کے ہر طریقے سے سورج سے زیادہ کرنیں نکلتی نظر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی کا ہر طریقہ یہ سورج اور چاند سے زیادہ روشن ہے، جو مجھے اور آپ کو واضح دکھ رہا ہے، لیکن ہم اپنی عیاشی کی وجہ سے، دل کو، اس نفس کو سکون دینے کی وجہ سے غلط راستے کو اپناتے ہیں۔ یہ راستہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ یہ ربیع الاول اللہ کے نبی کی اطاعت میں آ جائیں، اس میں یہ طریقہ یہ عزم کر لے کہ آج کے بعد نہ نماز چھوڑیں گے، نہ قرآن چھوڑیں گے، نہ اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے۔ آج کے بعد ایک لمحہ بھی، ایک گھڑی بھی، ایک سانس بھی اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف اس دنیا میں نہیں گزاریں گے۔ یہ عزم کر لیا تو معلوم ہوا کہ ربیع الاول کے پیغام کو میں نے اور آپ نے تھام لیا۔ اگر یہ نہیں کیا تو پھر یہ ربیع الاول صرف اپنی منشا کے مطابق میں اور آپ گزار دیں گے، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی کے سامنے کل قیامت کے دن رسوا ہونا پڑے گا، پھر اللہ کے نبی کے دربار میں کل جام کوثر نصیب نہیں ہوگا، پھر اللہ کے نبی کی مجلس میں جنت میں میرے اور آپ کی حاضری نہیں ہوگی۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اگر جام کوثر مل جائے تو اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنائیں، میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ پل صراط سے پار ہو جائیں تو اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنائیں، میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ جنت میں اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھ جائیں تو اللہ کے نبی کی سیرت کو اس دنیا میں اپنے ہاتھوں سے تھامنے والے بن جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ کریم اس ربیع الاول کے پیغام کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی قرآن اور سنت کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو فحاشی اور یعنی سے پاک فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہ کریم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، کہ اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ کہ اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ کہ اللہ جتنے برسرے روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ کہ اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔